اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے پاس ایک گٹھری اٹھائے ہوئے آتی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب تک تیار ہوگی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز آتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بلا دیا گیا اور آپ اس بڑھیا عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل پڑی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ امام احمد الساوی لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے 3 فرزند یعنی حام، سام اور یاسف، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی تھی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف کر دیا گیا تھا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کوہ وہاں سے اڑا اور راستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوہ اس کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا گیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا۔ اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے ہوئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں کو دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، ایک بستی تیار کی جس کا نام اسانین رکھا تھا، یعنی کہ 80 آدمیوں کی بستی۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھ آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے ہوا، جس جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
اس جھونپڑی میں چراغ جلتا ہوا دیکھا تو بہت حیران ہو گئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت ہے اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر نکل آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوا؟ عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، بس اتنا پتہ ہے کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح علیہ السلام، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ علیہ السلام جب سوتے تھے تو اس جھونپڑی میں آپ علیہ السلام کا پورا جسم نہیں آتا تھا، جسم آدھا جھونپڑی سے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے کس طرح اس جھونپڑی میں ساری عمر گزار دی؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے کئی گنا بڑی جھونپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمریں بہت زیادہ چھوٹی ہوں گی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن وہ اس چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، اگر مجھ کو اس دور میں پیدا کیا جاتا تو میں اتنی عمر میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی سجدے میں گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔